بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، اللہ نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اس میں بہت ہی مختصر فرائض اور واجبات ہیں. بھائی فرائض جس کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، نماز 5 وقت کی، روزہ رمضان کا، حج اگر مال ہے، زکوٰۃ اگر مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے. تو یہ چند چیزیں فرائض اور ضروری چیزوں میں سے آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق سنتوں سے ہے، جن کا تعلق نفلوں سے ہے، جن کا تعلق شریعت میں اور نیکیوں میں ہم آگے کیسے بڑھ جاوے اس سے ہے. اس لیے دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نوافل جو نفلیں ہم پڑھتے ہیں، سنتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان چیزوں کے کرنے کا فائدہ کیا ملے گا آخرت میں. حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے فرض میں اگر کمی رہ گئی تو اس کی پوری سنتوں سے اس کو پورا کیا جائے گا. فرضوں کی کمی اللہ سنتوں سے پوری کریں گے. لہذا کچھ سنتیں، کچھ نفلیں، کچھ اعمال ہماری زندگیوں میں ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو ہم اہتمام سے، چاہے سنت ہے، بعض مرتبہ ہم یہ کہ بھائی سنت ہی تو ہے، ارے سنت ہی بہت اہم ہے. یہ چیز سنت آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کو کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو تقریباً ایسی 9 سنتیں کہہ لیجئے یا ایسے 9 کام کہہ دیجئے ہم روزانہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. فرض اور واجب ادا کرنے کے بعد روزانہ کرنے کے 9 کام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کاموں کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے. بہت آسان ہے اور فضیلت اس پر بہت زیادہ ہے. وہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ثواب کا وعدہ بہت زیادہ ہے. ایسے 9 کام میں نے احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں غور کر کے چند لکھے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. چاشت کی نماز، بھئی کس کو کہتے ہیں چاشت کی نماز، اور اس کی فضیلت کیا ہے اور کتنی رکعت پڑھنی ہے. سب سے پہلے اس کی فضیلت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان صبح صبح اٹھتا ہے تو اللہ نے اس کے جسم کو جب تندرست رکھا ہے، اس کے جسم کے ہر جوڑے کی طرف، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، 360 جوڑ، ہر جسم کے اس جوڑ کے اوپر اس کو صدقہ دینا ہے. ایک ایک صدقہ نکالنا ہے. بھائی اس جوڑ کا ایک صدقہ، دوسرا صدقہ، ایسے 360 صدقے اس کو دینے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور اتنا صدقے دینے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور نے چند کام بتا دیے. بھئی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. مزید فرمایا کسی سے مسکرا کے مل لینا صدقہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ 360 کے 60 جوڑ کے سب کا سب صدقہ ایک ساتھ ادا کر دو تو چاشت کی نماز کا اہتمام کر لینا. جو بندہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے گویا اس نے اپنے پورے جسم کا صدقہ نکال دیا. کب پڑھنی ہے؟ سورج تھوڑا سا بلند ہو جاوے، اوپر تھوڑا سا اٹھ جاوے، جس کا اندازہ تقریباً ہم یوں سمجھ لیجئے 8:45 9 سوا 9 بجے کے آس پاس اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں.
کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال سے پہلے پہلے تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. کتنی رکعت پڑھے؟ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پہلا کام چاشت کی نماز کے پڑھنے کا ہم اہتمام شروع کریں. بڑی فضیلت ہے، جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. اور کئی صحابہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا معمول ہے کہ دن بھر کی جو نوافل ہے ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اس میں سے ایک یہ چاشت کی نماز بھی ہے. نمبر 1. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے صدقے کا اہتمام. صدقہ نکالنا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ. صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ جس ہم کہتے ہیں ہمارے جسم کا صدقہ ہے، ہمارے مال کا صدقہ ہے، اولاد کا صدقہ ہے. صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنی رضا اور اپنی خوشی کے ساتھ کچھ مال خرچ کر دے. صدقہ کیا کام کرے گا؟ صدقے کا سب سے بڑا کام یہ ہے، حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے صدقہ. اس لیے آپ صدقے کا اہتمام. صدقے کا اہتمام کیسے کریں؟ بہت سارے اس کے مختلف راستے ہیں. پیسوں سے کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو ضرورت ہے مکان کی، اس کے ذریعے سے اس کی مدد کر دینا. روزانہ کے ہم نکالتے ہیں صدقے کسی غریب اور فقیر کے لیے، اس اعتبار سے کسی کی مدد کر دینا. روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ ہم اپنے گھر کے ڈبے میں جمع کر کے وہ صدقہ کسی یتیم، کسی بیوہ، کوئی علاج کے لیے ضرورت مند ہے، کوئی حالات کا پریشان ہے، کوئی قیدی ہے جو جیل سے رہائی چاہتا ہے اور اس کے لیے انتظام نہیں ہو رہا ہے، اس میں اگر مدد کر دی تو یہ صدقہ آپ نے نکال لیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے تداووا مرضاکم بالصدقات. بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ کوئی بیماری آئی، لکھا ہے کتابوں میں اور ہمارے اکابرین کا معمول ہے جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ، جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ. آپ اس کو زندگی میں لازم کر لیجیے. بیماری آئی بہت بڑی، سب کے سب پریشان ہے، بہترین سے بہترین ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر علاج اور یہ تمام فیس کو اور یہ تمام چیزوں کو آپ ادا کر رہے ہیں رقم کو، وہیں پر صدقے کا بھی خوب اہتمام شروع کر دیجئے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے. تو دوسرا کام جو زندگی میں اہتمام کرنا ہے، روزانہ کے روٹین کے اندر ہمیں جو لانا ہے وہ ہے صدقے کا اہتمام. تیسرا کام یہ کرنا ہے اصلاح بین متخاصمین. 2 جھگڑا کرنے والوں کے درمیان میں، لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کروانا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دیا کرو. بہت اہم کام ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کرواتے ہیں. حضور خود امام ہیں اور بہت کم ایسا موقع ہوا ہے کہ آپ مصلی پر امامت کی صف میں آپ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. یا تو آپ سفر میں ہوتے تھے جب ہوتا تھا، یا بیماری کے آخری دن جب آپ کے تھے تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے امام بن کر. ایک موقع ایسا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں لیٹ ہو گئی، صحابہ کرام نے مشورے سے جماعت شروع کی اور حضور بعد میں صف میں آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غالباً نماز پڑھانا شروع کر دیا تھا. یہ کون سا موقع تھا؟ روایتوں میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے کے اندر بیٹھے اور اس میں جب تاخیر ہو گئی تو آپ یہ جو لیٹ پہنچے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا. اس لیے صلح کی بڑی فضیلت ہے. ورنہ
آج کل ہوتا یہ ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تو جھگڑ رہے ہیں، تعلقات خراب ہے تو تعلقات خراب ہے، کوئی اصلاح کی فکر نہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو اصلاح کے لیے بلایا جاتا ہے، لواط کے طور پر، صلح کے طور پر۔ بعض مرتبہ اس کا اثر اور رسوخ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر دخیل بھی بنے اس میں، جس کو ہم اپنی لوکل بھاشا میں کہے کہ آگے چڑھ کے بھی جاوے نے ڈایا بھی بنے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ اس کو فضیلت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا اثر ایسا ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں بیچ میں پڑا تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، بہت سارے معاملات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے جاتے تھے، بہت سارے آپ کے پاس نہیں آئے، آپ نے سن لیا، آپ کو پتا چل گیا، آپ فوراً اس معاملے میں پڑھ کر صلح کرواتے تھے۔ جیسے مہاجر اور انصار کے درمیان میں جھگڑا ہوا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہا ہے، ایک اور ایسا معاملہ پیش آیا، حدیث میں جب غور کرتے تو حضور نے آگے چل کر فرمایا کہ بھئی یہ آپ کا معاملہ درست نہیں ہے، مہاجر اور انصار کو سمجھایا، کیوں؟ اس کی بڑی فضیلت ہے صلح کروانے کی۔ لہذا اگر ہمیں معلوم ہے ہمارے قریب میں، رشتہ دار میں، تعلق والوں میں، یا بعض مرتبہ چھوٹے بچوں کے درمیان میں، تو اس میں صلح کروانے کی کوشش کرے۔ بعض مرتبہ صلح کی ضرورت پیش آتی ہے میاں بیوی کے جھگڑوں میں، خاص طور پر بھائیوں کے درمیان میں، خاص طور پر اگر اللہ نے ہمیں اثر اور رسوخ عطا فرمائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اس میں داخل ہوگی۔ بعض مرتبہ ہمیں یہ خطرہ اور خوف ہوتا ہے کہ میری ذات پر بدنامی کے دھبے، یا اسی طریقے سے لوگ مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کو بلایا نہیں اور آپ داخل ہو گئے، اور اکثر لوگ اس وجہ سے بھی ان چیزوں میں کہ خامخواہ کے کون بدنامی لے، وہ جانے نے ان کا کام جانے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کی صفت قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ نے پہلے یہ فرمایا تم آپس میں بھائی ہو، بھائیوں کے درمیان میں اگر تیراڑ پیدا ہو گئی تو اس کو جوڑنے کی اور صلح کی بھی تو کوشش کی جائے گی۔ تو تیسرا کام یہ ہے جو سنت نبوی بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور روزانہ اگر معلوم ہوتا ہے تو صلح۔ بعض مرتبہ صلح میں بہت ٹائم چلا جاتا ہے، بہت ضرورت، بعض مرتبہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تو اس میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ 3 باتیں ذکر کی۔ چوتھی بات، سقیا ماء، پانی کو پلانا، پانی پلانا کسی کو، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ بھئی پانی پلانا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے ان کے لیے پانی لے کر آ گئے، کسی کو دیکھا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے تو ہم بالٹی سے، مٹکے سے پانی بھر کے لیا اور پلا دیا۔ بعض مرتبہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا مکان، میری دکان ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ یہاں پر عام طور پر راہگیروں کا، مسافروں کا گزر ہوتا ہے، اور اس جگہ کے اوپر اس پانی کی اگر میں ٹنکی ڈال دوں، کولر وغیرہ رکھ دوں تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بڑی فضیلت کی بات ہے پانی کے پلانے کے اوپر۔ حدیث پاک میں آپ غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو دنیاوی پیاس کسی کی بجھائے گا، اللہ اس کی آخرت کی پیاس، جب سب لوگ پیاسے کے عالم میں ہوں گے، ایسے موقع پر، یہ سردی کا زمانہ ہے، اس میں اتنی بات سمجھ، جب گرمی کی سخت دھوپ تپش ہوتی ہے تو ایسے موقع پر پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی کتنی قیمتی دولت ہے۔ تو لہذا اچھا، اسی طریقے سے انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے لیے بھی، جانوروں میں پرندوں کے لیے بھی، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں پر چند پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، انشاءاللہ بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ تو یہ آسان وہ کام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کرنا بہت مختصر ہے، لیکن اللہ اس پر آپ کو کیا دے دیں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں ہے حدیث پاک کے اندر کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، حالانکہ گنہگار تھی، بد کردار عورت تھی، فضیلت صرف پانی پلانے کے اوپر تھوڑی سی اس نے کوشش کر لی، مشقت اختیار کر لی، کنویں میں اپنا جوتا لٹکا دیا اور اس کے اندر پانی نکال دیا اور کتے کو پلا دیا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ تو جب جس طرح کا موقع ہو کہ جس کو، کیونکہ پانی بہت قیمتی دولت ہے، پانی بہت عظیم نعمت ہے، اور جیسے بعض لوگوں کو یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ پانی کے پیسے لینا تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ بعض لوگ جب پانی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوں ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ پانی تو بیچنا جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ بات سمجھے، ایک آدمی دریا کے کنارے پر بیٹھ جاتا ہے یا ندی پر اس کو
قبضہ کر لیتا ہے اور لوگوں کو پانی پینے نہیں دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے کہ یہ پانی نہ پلا کر یہ گنہگار ہو رہا ہے فری میں۔ لیکن اگر ایک شخص پانی کا پورا پلانٹ ڈالتا ہے، پاؤچ تیار کرتا ہے، پیکٹ بناتا ہے، بوتل کا خرچہ ہے، اس کے لیے فیکٹری ڈال رہا ہے، پانی کو صاف کر کے پھر لوگوں کو پیش کر رہا ہے، تو لہذا یہ پانی کا بیچنا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ بہت ضرورت مند کوئی آ گیا تو اگر ایسے شخص سے بھی یہ پیسے جس کے پاس نہیں ہے اور سامنے والے کی حالت بہت نازک ہے، اس موقع پر بھی اگر یہ پیسے لینے کو ضروری سمجھتا ہے تو پھر یہ شخص اخلاق سے گرا ہوا شخص ہے، یہ شخص اخلاقی معیار سے گرا ہوا، ورنہ عام زندگی کے اندر بیچنا درست ہے۔ خیر، چوتھی نیکی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ ہے پانی کو پلانا۔ پانچویں نیکی یہ ہے اطعام طعام، بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کل قیامت کے دن بندے کو پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ہے، آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے، فلاں وہ ضرورت مند جو میرا بندہ تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو وہیں پر مجھے بھی پاتا۔ بعض مرتبہ جیسے یہ حالات کے زمانے چلے تھے کورونا کے اندر، یا اسی طریقے سے بعض مرتبہ ضرورت ایسے پیش آ جاتی ہے کہ کسی شخص کو بہت سخت حالات میں ہے، یا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہم جانتے نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم تحقیق کرتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید سب ہی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ خاموش صرف اس وجہ سے رہتے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے، اپنی ذاتی عزت کی وجہ سے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے تردہ اللقمۃ واللقمتان، بعض فقیروں کی عادت ہوتی ہے بالکل چمٹ کر پیچھے پڑ کے سوال کرتے ہیں، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو عفاف اور پاک دامنی کے ڈر کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب سے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسوں ہی کے متعلق وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، ضرورت مند کو کھانا پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اللہ نے اگر ہمیں خوشحال رکھا ہے تو کھانے کی قدر اور کھانے کی نعمت کو ہم سمجھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر گشت لگانے کے لیے نکلے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بچے بلبلا رہے، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے۔ تو حضرت عمر نے خادم کو نہیں کہا، خود اپنے ہاتھ سے کھانا لینے کے لیے گئے ہیں اور ان کو کھلایا ہے، اپنے ہاتھ سے گرم کر کے کھانا بنا کے مکمل، اور پھر آخر میں یہی کہا ہے کہ میں نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل یہ چاہا کہ ان کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے بھی دیکھوں، تاکہ یہ کھا پی کر پیٹ جب ان کا بھر جاوے تو یہ ہنسے اور مسکرائے۔ اس لیے آگے پھر فرمایا کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کہ عمر تو پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں تھا، لیکن تو نے اپنی رعایا، اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے جب کوئی ضرورت مند بھوکا نظر آئے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہو صرف مسلمان ہی ہو، ہر انسان کو کہا گیا ہے کھلانے کو، ہر انسان کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ نے یہ فرمایا کھانا کھلاتے ہیں، مسکین، اب وہ مسکین فقیر کوئی بھی ہو، یتیم کوئی بھی ہو، اسیر قیدی کوئی بھی ہو، ہر ضرورت مند کو۔ تو یہ روزانہ کے کاموں کے اندر میں ایک کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ 5 باتیں ذکر کر دی آپ کے سامنے، 4 اور باتیں میں سنا دوں۔ زیارت مریض، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا۔ عیادت کرنے کا مطلب اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، تسلی کے الفاظ، حدیث میں جو الفاظ موجود ہے لا بأس طہور ان شاء اللہ، یہ الفاظ ملتے ہیں، ورنہ ہم عام طور پر بیمار کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے،
اس کی ہمت افزائی کرنا تو اس کو ٹینشن میں ڈال کے آ جاتے ہیں. اگر وہ کوئی مہلک بیماری میں ہے، کوئی خطرناک، تو ہم بڑی خطرناک بیماری، وہ بیچارہ پہلے سے گھبرایا ہوا ہے اور ہم جا کر اور زیادہ. اچھا بعض مرتبہ ہم اپنے طور پر ہم حکیم بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم طبیب بن جاتے ہیں اور اپنے طور پر مشورے دیتے ہیں. نہیں، یہ برابر نہیں ہے، آپ یہ کر کے دیکھو. اسی لیے حضرت مفتی احمد صاحب جب بیمار ہوئے تھے تو اس موقع پر جو ان سے ملنا چاہتا تھا تو پہلے سے فون کر کے جایا جاتا تھا کہ بھئی فون کر کے آوے جو بھی ملنا چاہتا ہے. اور چند ہدایت ہے، بہت دیر نہ بیٹھے. اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ حضرت کے پاس جب آئے تو اپنے مفید مشوروں سے نہ نوازے. حضرت کا علاج 2-4 ماہر ڈاکٹروں کے ہاتھ نیچے چل رہا ہے. بعض مرتبہ ہم الٹے سیدھے مشورے دے دیتے، جو چیز نہیں کھانے کی وہ بھی اس کو کھلا دیتے. نہیں یہ علاج کرو، نہیں ڈاکٹر کی صلاح مشورے سے. تو بیمار کی عیادت کرنے کا مطلب یہ اس کی ہمت افزائی. اب دیکھیں نا حدیث کی یہ الفاظ ہے لا بأس طہور انشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، کچھ فکر مت کرو، انشاءاللہ اللہ اچھا کر دیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس اللہ سے جو عرش کا مالک ہے وہ اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرما دے. اب دیکھیں کتنے بہترین الفاظ ہیں. ان الفاظ کے ذریعے سے اگر ہم نے شفا کی دعا کر دی انشاءاللہ اس کو تسلی بھی ہو جائے. اچھا بیمار کے پاس جائیں تو بہت دیر تک نہ بیٹھے اس کے پاس. ہماری ایک عادت یہ ہوتی ہے ہم جاتے ہیں، ایک تو بیمار کی عیادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو کھوٹا لگ جائے گا اور یہ چیز ہو گئی. اللہ کو راضی کرنا ہے. اب وہ چاہے رشتہ دار ہو، گہرے رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، اجنبی ہو، روزانہ کی سلام دعا والا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کو فرشتہ اس کے لیے مستقل دعائیں کرتا ہے. مسلمان کا حق بتایا گیا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا. تو جب اس کے پاس جائیں اللہ کی رضا کے لیے، بہت دیر نہ بیٹھے، مختصر. بیمار جن کیفیات سے گزرتا ہے ہم اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر. بعض مرتبہ ہمارا بیٹھنا اس کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. اچھا بعض مرتبہ بیمار کی عیادت کرنے ایسا شخص آیا ہے ان کا بیٹھنا اچھا لگتا ہے بیمار کو. جیسے اس کے دوست آئے جن سے بے تکلفی ہے، اب ہنسی مذاق ہے ان کے ساتھ، تو وہ ان کو بولتا ہے بیٹھو آپ لوگ تاکہ میرا دماغ فریش ہوئے. اب کوئی بہت پر تکلف رشتہ دار آ گیا کہ جو بالکل تہذیب اور تمیز کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو بیچارہ چادر بھی سیدھی نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آسانی کا سبب بنانا ہے، نہ کہ اس کو تکلیف کا سبب بنانا ہے. تو یہ 5واں کام ہے زیارت مریض، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا. جب جائیں تو تسلی کے الفاظ کہے. نہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے تو حضور ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور اب ایسا لگتا ہے آخری وقت. تو حضور نے تسلی دی کہ نہیں سعد، انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے. تو یہ تسلی کے الفاظ ان کے سامنے پیش کریں. 5 باتیں ہو گئی جو روزانہ ہم کر سکتے ہیں نیکیوں میں سے. 6ٹھی بات یہ ہے القاء السلام، سلام کرنا ہر مسلمان سے. آج یہ بہت کم یہ چیز ہوتی جا رہی ہے. ہم تعارف والا سلام کرتے ہیں، یعنی جن سے پہچان ہے یا جن سے روزانہ سلام چلتا ہے انہی کو. بھئی مسلمان نظر آئے سلام کرنا ہے. افشوا السلام، حضور نے فرمایا سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ. دیکھیں سلام اتنی چھوٹی سی چیز ہے، السلام علیکم، اس سے زیادہ کہنا ہے ورحمت اللہ جوڑ دو، اس سے زیادہ کہنا ہے وبرکاتہ جوڑ دو، 30 نیکیاں مل گئی. اب یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے ذریعے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی. اب دیکھیں کر کے دیکھیں کہ جن کے ساتھ دشمنی ہے، جن کے ساتھ عداوت ہے، بہت دنوں بعد وہ ملا السلام علیکم، پہلے دن اتنا کیا، دوسرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چوتھے دن ملے تو سلام پورا کر دیا 30 نیکیوں والا اور مسکرا بھی دیا ساتھ میں، تو انشاءاللہ دلوں کے گلے شکوے سارے دور ہو جائیں گے. اتنی چھوٹی سی بات، لیکن اس کے اوپر سنت بھی ہو جائے گی، دلوں کا میل جو ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا، حضور کی سنت بھی آ جائے اور ثواب بھی 30 نیکیوں کا مل جائے گا. تو یہ اب اس کے اوپر کوئی بڑے پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور چیزیں ہماری خرچ ہوتی ہیں، بس صرف الفاظ ہے، چند بولنے ہیں. تو یہ روزانہ کی روٹین والی کرنے والی چیزوں میں چند نیکیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 7 باتیں ہو گئی. 8ویں بات مسامحۃ من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا. حضور نے فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو،
واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اب برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، کیا مطلب اس کا؟ بہت اوپر سے لے کے بہت نیچے تک بہت ساری چیزیں آ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کر دیا ہے، یا اسی طریقے سے کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، تو یا اسی طریقے سے کسی نے ہمارے خلاف غلط چالیں چلی ہے، تو اس کو بھی معاف کرنا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ چھوٹی موٹی روزانہ کی ہوتی ہے، جیسے مثال ہم گاڑی لے کے نکلے اور پیچھے ایک ہارن پہ ہارن بجا رہا ہے، تو ہم یوں آنکھ نکال کے اس کو دیکھتے ہیں، درگزر کرو۔ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انسان بنے۔ ہارن بنانا یہ تو ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ ہے، ہارن وغیرہ بجانا، ورنہ سعودی میں آپ چلے جائیں، دوسری کنٹری میں ہارن بجائے اس کا مطلب آپ نے اس کو گالی دے دی۔ حقیقی بات ہے کہ آپ نے اس کو گالی دے دی کہ آپ سے اتنا بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے وہ شخص آپ سے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے۔ روزانہ کی روٹین کی زندگی میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہم سے پہلے آگے نکل گیا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ لائن لگانے کے اندر، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے جیسے صفوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ بات جس میں یہ لگتا ہے کہ ہمارے دل پر بوجھ پڑا ہے، تو وہاں اگر درگزر کر دیا انشاءاللہ بہت فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ 8 باتیں ہو گئی۔ 9ویں اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، نشر التفاؤل، اچھی بات لوگوں میں پھیلائے۔ اچھی بات پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ مثال سے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی واقعہ پیش کرو یا ان کے سامنے کوئی بات رکھو تو ہر بات میں نیگیٹو نکال لیں گے، ہر بات کے اندر کوئی بری چیز نکال لیں گے۔ یعنی اگر اس میں سے اچھا پہلو نکل سکتا ہے، اچھی بات نکل سکتی ہے، سامنے والے کی ہمت بند سکتی ہے، ایسی بات نہیں بس اس میں سے کسی طریقے سے نیگیٹو کس طرح نکلے، منفی کس طرح نکلے، وہ نکالتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کرے، سامنے والے کی ہمت بندھائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمائی 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے۔ اب غار ثور میں رہے اور حضور کو ساری خبریں مکہ والوں کی مل رہی تھی کہ مکہ میں چل کیا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے آ کر کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں تو 100 اونٹوں کا انعام ہے، مکہ والے سب تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھے تلاش کرتے کرتے غار کے کنارے پر آ گئے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اب تو ہم پکڑے گئے۔ ابو بکر جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، جب وہ سمندر کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ موسیٰ یہ فرعون ہے پیچھے، آگے دریا ہے، لیکن نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارا اچھا کرے گا۔ نہیں، فوراً موقع ملا، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، تو نے مروا دیا موسیٰ۔ بعض لوگوں کی اس ہر چیز کے اندر بری بات۔ اب دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، جب حضور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے صحابی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض، اس کو پیٹ میں پتہ نہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سخت ہو رہی ہے، حالات ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھا تھا تو الگ الگ انہوں نے کہا کہ اب تو ایسا لگتا ہے چیک اپ کروانا پڑے گا، کسی نے یہ کہا کہ بہت بڑا خطرہ ہے آپ کو، تو کسی نے اور کہا، لیکن ڈاکٹر کے پاس گئے ہاتھ پکڑے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، دوائی لو، تو آدھی بیماری اس کی وہیں سے ختم ہو جاتی۔ تو جب لوگوں کے درمیان میں کوئی بات ہو تو ان کی ہمتیں بندھائے، جیسے ایک یہ واقعہ، اور ایک اور واقعہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جیسے خندق کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، اور ایک بہت بڑا پتھر نکل گیا۔ اب پتھر نکل گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، تو حضور آئے اور وہ پتھر کو توڑا، تو پہلی مرتبہ چنگاری نکلی، پھر توڑا پھر چنگاری نکلی، پھر توڑا پھر چنگاری نکلی۔ اب حضور کیا فرما رہے، مجھے ایران کے محل دکھائے گئے کہ وہ مسلمان فتح کریں گے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے صحابہ نے، بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں، دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، ٹینشن کا پورا ماحول ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ، کلیجے منہ کو آ گئے اور گمان کرنے لگے کہ کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر حضور فرما رہے ایران بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، اور بہت بڑی بڑی فتوحات اور شام کی ہوگی۔ ہمت، مثبت پازیٹیو بات، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آدمی کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے۔ یہ 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ انشاءاللہ اگر روزانہ کی زندگیوں میں یہ 9 کام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو اور بھی بہتر کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔